اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923222361۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر، جی ہاں، امت مسلمہ کے لیے، اہل ایمان کے لیے مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے ہم تیار ہو چکے ہیں۔ خبریں ہیں کہ رمضان مبارک کی آمد عالم اسلام میں اس ماہ مقدس کی تیاریاں عروج پر ہے، اور سعودی عرب سمیت خلیجی ملکوں میں رمضان مبارک کا آغاز آج سے ہو چکا ہے، اور رمضان کا آج پہلا روزہ ہے خلیجی ممالک میں۔ اور جہاں تک بات کریں رمضان کے استقبال کی اور رمضان کی خوشیوں کی، تو آج سے 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہوئی ہے کہ کس طریقے سے غزہ جیسی تباہ حال بستیوں میں بھی باقاعدہ رمضان المبارک کے آمد کی تیاریاں ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی بلڈنگوں اور ٹوٹی پھوٹی گلیوں کے بیچ بھی، اور ٹوٹی پھوٹی بلڈنگوں سے ایک دوسرے بلڈنگ کے درمیان بھی باقاعدہ لائٹنگ لگا کر بچے بہت ہی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ ہے اہل ایمان کہ جو رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کہ ہم رمضان کا پورا احترام کریں، رمضان میں روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ انشاءاللہ ہم سب اس کا صحیح انداز میں ایسے استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ باہر ملکوں میں، خلیجی ملکوں میں، عرب ملکوں میں تو آج پہلا روزہ ہے، لیکن انشاءاللہ آج ہندوستان، پاکستان سمیت ادھر ایشیائی ملکوں میں آج پہلی تراویح ہوگی انشاءاللہ، اور آئندہ کل پہلا روزہ ہوگا۔ ایڈوانس آپ تمام بھائیوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد۔ آئیے ناظرین، طارق رحمان جو ہمارا پڑوسی ملک ہے بنگلہ دیش، یہ انٹرنیشنل نیوز ہے لیکن انڈیا سے اس کا تعلق ایسے ہے کہ طارق رحمان بنگلہ دیش کے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں، نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے حالات آپ سب جانتے ہیں، 2 سال سے کیا تھے۔ وہاں کی پہلی وزیر اعظم فرار ہو کر ہمارے ملک میں چھپی ہوئی ہے۔ ہمارے لاڈلے وزیر اعظم نے شیخ حسینہ کو یہاں پر پناہ دی ہوئی ہے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک طرف بنگلہ دیش سے اتنی نفرت کہ یہاں غریبوں کو بنگلہ دیش کے نام پر ستایا جا رہا ہے، بنگلہ دیشیوں کے نام پر مارا جا رہا ہے، نکالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور نہ جانے کیا 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 جا رہا ہے، اور بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کو یہاں پوری حفظ و امان اور پوری فیسلٹیز کے ساتھ رکھا جا رہا ہے۔
دوسرے یہ کہ خبر ہے کہ جب بنگلہ دیش کے نئے وزیر اعظم طارق رحمان بنے تو ہمارے اسپیکر صاحب کو باقاعدہ نریندر جی مودی کی طرف سے اور ملک کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے وہاں پر جو شپت کا پروگرام تھا، حلف برداری کا پروگرام تھا، وہاں پر بھیجا گیا۔ ہمارے اوم برلا وہاں پر پہنچے، طارق رحمان صاحب کو مبارکباد دی، ملاقات کی۔ تو اب سوشل میڈیا پر بھارت میں یہ چل رہا ہے کہ یہ عجیب دوغلا پن ہے کہ بنگلہ دیش کا پلیئر اگر کوئی خریدے تو پورا ملک چیخے گا، اسے غدار کہے گا، آخر اس پلیئر کو کینسل کرنا پڑے گا، اور ایک طرف یہ دوغلے باقاعدہ وہاں پر مبارکباد دینے کے لیے اپنا ایک خاص آدمی لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا کو بھیج رہے ہیں۔ ایک طرف کہہ رہے ہم ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے مگر کرکٹ کھیلیں گے، ہاتھ نہیں ملائیں گے، اور دوسری طرف ہینڈ شیک بھی ہو رہا ہے اور تحفے تحائف بھی دیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے۔ اسے ہی کہتے ہیں مکاری، غداری اور دیش کو بیوقوف بنانا اور اندھ بھکتوں کو اور زیادہ پاگل بھکت بنانا۔ ناظرین، اجیت دادا پوار کے انتقال کے بعد ہی ابھی 3 دن جو سوگ کا اعلان ریاست مہاراشٹر میں کیا گیا تھا، ان 3 دنوں کو بھی پورا نہیں ہونے دیا گیا اور اجیت پوار کی موت کے چند گھنٹے کے بعد ہی 75 ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، تعلیمی اداروں کو اقلیت کا، مائنورٹی کا درجہ دیا گیا۔ اب یہ خبر عام ہو گئی، چھپ نہیں پائی، تو اب بی جے پی اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے اب وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری دیویندر فڑنویس نے ان تمام اداروں پر پابندی لگا دی جن کو اجیت دادا پوار کی موت کے چند گھنٹوں بعد ہی مائنورٹی کا درجہ دیا گیا تھا۔ جی ہاں، یعنی ایک طرف 3 دن کے سوگ کا اعلان، اور ابھی اجیت دادا پوار کے انتقال کو چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور وزیر اقلیتی امور اجیت دادا خود ہے، اور ان کی موت کے چند گھنٹوں کے اندر 75 اداروں کو باقاعدہ فائل پوری ریڈی کر کے ان کو اقلیت کا درجہ دیا گیا۔ اب جب یہ باتیں اٹھنے لگی، بے شرمی بی جے پی کے سامنے آنے لگی، تو بی جے پی نے اب اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے دیویندر فڑنویس نے ان تمام اداروں پر جن کو 75 تعلیمی اداروں کو اقلیت کا درجہ دیا گیا تھا، فڑنویس نے ان پر پابندی لگا دی۔ یعنی گودی میڈیا پورا چھپانے کی کوشش کرتی ہے بی جے پی کی بے شرمیوں کو، لیکن کہیں سے نہ کہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے وائرل ہو جاتی ہے، اور پھر جب پورا ملک تھوکتا ہے تو پھر بی جے پی کو اپنے فیصلے واپس لینے پڑتے ہیں، لیکن کب؟ تھوکنے کے بعد۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں گنڈا راج ہے، ہٹلر اور تاناشاہی کا راج ہے، اور یوگی آدتیہ ناتھ جیسے اپنی زبان سے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا ہے تو اس کے اثرات وردی والوں پر بھی آتے ہیں، اور وردی والے بھی پھر بدماشی کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اتر پردیش میں گھر میں نماز پڑھنے سے بھی روکا گیا، ان لوگوں کو ستایا گیا، جی ہاں، ان کو باقاعدہ پریشان کیا گیا۔ اب خبر آ رہی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے سے روکنے پر عدالت برہم ہو گئی، غصہ ہو گئی، اور بریلی کے ڈی ایم اور ایس ایس پی کو عدالت نے نوٹس بھیج دیا ہے، اور الہ آباد ہائی کورٹ نے ان دونوں سے، یعنی بریلی کے ڈی ایم اور ایس ایس پی، ان دونوں کو نوٹس بھیج کر الہ آباد ہائی کورٹ نے ان سے جواب مانگا ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ اصول نماز کے معاملے میں بھی نافذ ہوتا ہے، یعنی بہت ساری چیزیں۔ عدالت نے حالیہ دنوں میں عیسائی گروپ سے متعلق دیے گئے ایک فیصلے کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا تھا کہ ذاتی احاطوں میں عبادت کے لیے حکومت کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہائی کورٹ نے کہا کہ کیا یہ اصول نماز کے معاملے میں بھی نافذ ہوتا ہے؟ یعنی الہ آباد ہائی کورٹ نے بریلی کے ڈی ایم اور ایس ایس پی انوراگ آریہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر کے جواب مانگا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ بریلی کے محمد گنج گاؤں میں 16 جنوری کو ریشمہ خان کے ذاتی گھر میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، جس نے ہندو خاندان نے شکایت کی، اور ان کی شکایت کے بعد ان مسلمانوں کو جو اپنے ہی گھر میں نماز پڑھ رہے تھے ان کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا تھا۔ ناظرین، ایپسٹین فائلز دھماکہ مچا رہی ہے۔ خیر، ایپسٹین فائل میں جو اور بھی بڑے بڑے مجرم ہیں
جن کے چہرے سامنے آنا چاہیے ان کو بلیک کر دیا گیا ہے، یعنی ابھی تک ان کے صحیح انداز میں ناموں کو سامنے نہیں آنے دیا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ درندے جتنے بھی ہیں، چاہے ہمارے ہو یا باہر ملکوں کے ہو، ان درندوں کو سامنے لایا جانا چاہیے اور پھر جنتا نے ان کو جوتے مارنا چاہیے، اور اگر یہ حکومتوں میں بیٹھے ہیں تو ان کو کرسیوں پر سے کھینچ لینا چاہیے اگر ذرا بھی غیرت اور شرم ہوں گی بھارت کی جنتا میں تو خیر ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جتنے درندے ہیں جنہوں نے بیٹیوں کے ساتھ، معصوم چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ گندی حرکتیں کی اور نہ جانے درندگی اور حیوانیت کی ساری حدیں پار کی، ان تمام لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ ہمارا اپنے ملک کا ہو یا کسی بھی ملک کا ہو۔ خیر ایپسٹین فائلز کے بارے میں آ رہا ہے کہ ہردیپ پوری جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر ہے، ایپسٹین سے انہوں نے 62 ای میلز اور 14 ملاقاتیں کی ہے۔ یہ بات کھل کے سامنے آ رہی ہے، اس لیے کانگریس آکرمک ہو گئی ہے۔ کانگریس نے فوراً ان سے استعفیٰ مانگا ہے، استعفیٰ کا مطالبہ کیا ہے، لیکن ہردیپ پوری نے پوری بے شرمی کے ساتھ کہہ دیا کہ یہ جتنے الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ سب بے بنیاد ہیں۔ ایکچوئل میں بھارت میں اتنا کہہ دینا بہت بڑی بات ہے، یہ مجھ پر جو الزام لگائے جا رہے ہیں یہ سب پھالتو باتیں ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، وہ تحقیق چلتے رہتی ہے جب تک کہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہردیپ پوری نے بھی پوری بے شرمی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ یہ جتنے الزامات ہیں یہ بے بنیاد ہیں۔ اللہ کرے کہ ہردیپ پوری کے اور جو بڑے آقا اور بڑے بڑے ان کے جو لیڈر ہے وہ بھی سامنے اگر لا دیے جائے تو بھارت کی جنتا پر احسان ہوگا۔ گجرات کی ووٹر لسٹ، جی ہاں گجرات کی ووٹر لسٹ میں بڑی تبدیلی سامنے آئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ SIR کی جو مہم گجرات میں چلائی گئی، اس SIR مہم کے بعد 60.5 لاکھ یعنی 60 لاکھ سے اوپر نئے ووٹرز کا اضافہ اس میں ہوا ہے، لیکن جہاں 60.5 لاکھ ووٹرز کا اضافہ ہوا وہیں وہاں پر 95.3 لاکھ ناموں کو حذف بھی کیا گیا، یعنی کن کو کاٹنا ہے وہ پورا کام کیا گیا اور کن اپنوں کو اندر ڈالنا ہے جو اپنے ہیں، اپنے ہی ووٹرز ہے، وہ بھی کام بڑے پیمانے پر کیا گیا ہے۔ آئیے ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں سپریم کورٹ نے نفرت انگیز تقاریر یعنی ہیٹ اسپیچز، بھڑکاؤ بھاشن پر سپریم کورٹ نے سخت تبصرہ کیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ سیاسی پارٹیوں کو، راجنیتک دلوں کو اپنے زہریلے لیڈران پر لگام لگانی چاہیے۔ ایسا سپریم کورٹ نے کہا۔ ارے ماننیہ اچ نیالے، ہم ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا، لگام تو آپ کو لگانا پڑے گی۔ سیاسی پارٹیاں تو یہ وہ ہے، آپ کہہ رہے کہ سیاسی پارٹیوں نے اپنے زہریلے کمینے لیڈروں پر پابندی لگانی چاہیے، لگام لگانی چاہیے، بالکل نہیں لگائیں گی، بلکہ ہمارے یہاں کی جو سب سے بدماش پارٹی ہے، وہ پارٹی کا لیڈر اگر کوئی حرامی پن کرتا ہے، بھڑکاؤ بھاشن کرتا ہے تو وہ پارٹی اس کے درجات کو اور بلند کرتی ہے، یعنی اس کا اور پروموشن کرتی ہے، اس کو اونچا درجہ دیا جاتا ہے، اس کو اور بڑا لیڈر بنایا جاتا ہے، اور جتنا حرامی رہے گا، جتنا شیطانی حرکت کرے گا وہ اتنی اوپر پوسٹ پر جائے گا۔ اس لیے ہم ماننیہ اچ نیالے سے کہتے ہیں کہ ان کمینوں پر جو ملک کے امن اور شانتی کو خراب کر رہے ہیں، ان کمینوں پر خود سپریم کورٹ نے سنجان لے کر باقاعدہ ان پر کارروائی کرنی چاہیے، لگام لگانی چاہیے۔ سیاسی پارٹیاں اپنے لیڈروں پر کبھی بھی لگام نہیں لگائے گی، بلکہ سیاسی پارٹیاں اپنے کمینے لیڈروں کو جو نفرت پھیلانے میں اچھے قابل ہیں ان کو سیاسی پارٹیاں اور آگے بڑھاتی ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں ملک کا انتہائی نیچ قسم کا ذہن رکھنے والا آدمی، جس کے دماغ میں مسلمانوں کے خلاف ٹوائلٹ اور گو بھرا ہوا ہے، جو انتہائی کمینگی پر اترا ہوا ہے، جو مسلمانوں کو ستانے کے پلان بتا رہا ہے اور بڑی پد پر بیٹھا ہوا ہے، بڑی پد پر بیٹھا ہوا ہے، مکھیہ منتری ہے اور مسلمانوں کو ستانے کا پلان بتاتا رہتا ہے۔ ایسا نیچ قسم کا ذہن رکھنے والا آدمی اب یہ کہنے لگا ہے کہ راہل گاندھی ذہنی طور پر بیمار ہے، ان کو علاج کی سخت ضرورت ہے۔ تو لوگ سوشل میڈیا پر ٹرول کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں
کہ تیرے ذہن میں گو بھرا ہوا ہے، مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری بھی ہے، نیچتا کی ساری حدیں تو پار کر چکا ہے، تو اپنے ذہن کا علاج کروا، یا سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کا علاج خود کریں اور اسے جیل کے سلاخوں میں ٹھوسے۔ لیکن ابھی میں نے پہلے کہہ دیا نا کہ کچھ پارٹیاں ایسی ہے کہ اپنے کمینے لیڈروں کو، جو جتنا کمین ہوگا اس کو اتنا آگے بڑھاتی ہے۔ آئیے ناظرین، اتراکھنڈ سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اتراکھنڈ میں کانگریس کے ذمہ داروں نے، ورکروں نے، کاریہ نے لوک بھون کا گھیراؤ کیا۔ ہزاروں لاکھوں کا مجمع بھارتیہ جنتا پارٹی کی بدماشی کے خلاف باقاعدہ دہرادون میں منعقدہ کانگریس کے لوک بھون گھیراؤ پروگرام میں پہنچا۔ لاکھوں کا مجمع، یہ ایسا جن سیلاب تھا جس کو 2027 کا مینڈیٹ قرار دیا گیا، یعنی گویا کہ جن سیلاب بتا رہا تھا کہ اتراکھنڈ میں اب بھارتیہ جنتا پارٹی کی بدماشیاں عروج پر پہنچ گئی ہے، اور اب جنتا نے طے کر لیا ہے کہ 2027 میں نریندر مودی اور اتراکھنڈ کی جتنی بدماشیاں ہیں، بھارتیہ جنتا پارٹی نے جتنی نفرتیں پھیلا دی ہے، جتنے دنگے اور فساد کا ماحول بنایا ہے، اتراکھنڈ کی عوام نے حاضر ہو کر کانگریس کے اس پروگرام میں، اس آندولن میں حاضر ہو کر اتراکھنڈ کی عوام نے بتا دیا کہ 2027 کانگریس کا ہوگا، اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو اتراکھنڈ والے لوگ بھارتیہ جنتا پارٹی کی بدماشیاں اور نفرتوں کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ 2027 میں اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بہار کے پورنیہ سے رکن پارلیمنٹ پپو یادو گزشتہ کل باقاعدہ جیل سے رہائی کے بعد پپو یادو گزشتہ کل یعنی 17 فروری کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے آستانے پر پہنچے۔ انہوں نے اجمیر کی درگاہ پر حاضری دی اور کہا کہ خواجہ کا در سب کے لیے ہے۔ جی ہاں، یقیناً خواجہ کا در سب کے لیے ہے۔ وہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، برہمن، جین سبھی وہاں پر پہنچتے ہیں، اور خواجہ کا آستانہ راشٹریہ ایکاتمتا سدبھاونا کی زندہ مثال ہے۔ لیکن پھر بھی آج ایسے کچھ شیطان ہیں جن کو ایکتا کے در، سدبھاونا کے در پسند نہیں آتے ہیں، کیونکہ جس در سے ایکتا کا پیغام جاتا ہو شیطانوں کو وہاں سے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ کچھ شیطان ایسے ہیں جن کا کاروبار، جن کی دکانیں نفرتیں پھیلانے پر چلتی ہے، اس لیے وہ نفرتیں پھیلانے والوں کے خلاف جو بات کرتے ہیں وہ پسند نہیں آتے۔ جس در سے ایکتا، امن، شانتی کا سندیش اور پیغام جاتا ہے ان شیطانوں کو وہ در بھی پسند نہیں آتے ہیں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز، بنا غریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ اگر آپ اپنے چہرے، داغ، دھبے، نشان سے پریشان ہیں تو ہربل نور کریم آپ کے لیے بہترین سمادھان ہے۔ یہ ہربل نور کریم ڈارک اسپاٹس کم کرتی ہے، پگمنٹیشن کم کرتی ہے، مہاسوں کے نشان پھیکے کرتی ہے۔ سب سے خاص بات اس کی نیچرل گلوئنگ، برائٹ، اسموتھ دکھنے لگتی ہے۔ اگر آپ صاف ستھری اور خوبصورت اسکن چاہتے ہیں تو ایک بار ہربل نور کریم ضرور استعمال کریں۔ دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو، دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہول سیل ریٹیل دونوں میں